السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ایران امریکہ تنازع اور بیک ڈور رابطے کئی دنوں کے تعطل کے بعد اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جہاں پر حتمی معاہدے کی امید کا اب بہت ذکر ہونے لگا ہے۔ ایک طرف وزیر داخلہ محسن نقوی ایک ہفتے کے اندر ایران کے اپنے دوسرے دورے پر تہران میں موجود ہیں اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت دیگر ایرانی شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو دوسری جانب عرب میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس وقت ایران امریکہ معاہدے کے حتمی ڈرافٹ کو شکل دینے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور حج سیزن کے بعد مذاکرات کا اگلا راؤنڈ دوبارہ اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ اشارہ دے دیا ہے کہ ایک بار پھر ایرانی قیادت کو بھجوائی گئی نئی امریکی تجاویز پر انہیں ایران کے رد عمل کا انتظار ہے، اور اگر ایران ڈیل کی طرف نہیں آتا تو پھر دوبارہ حملے کی آپشن ان کے پاس موجود ہے۔ کیا ایران امریکہ ڈیل کا یہ سسپینس اب کسی اہم پیش رفت کو جنم دے سکتا ہے، اور کیا اب واقعی یہ تنازع ختم ہونے جا رہا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو ایران یو ایس کانفلکٹ ہے، اس حوالے سے جو سینیریو بنتا نظر آ رہا ہے، ڈو یو تھنک کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، دونوں اطراف سے کوئی لچک دکھائی جائے گی؟ دیکھیں، اس وقت کوشش تو بہت زیادہ ہو رہی ہے خصوصاً پاکستان کی ایک انٹینس ڈپلومیسی جو ہے، جس کی تعریف پوری دنیا اس وقت کر رہی ہے، کیونکہ اور تو کوئی میڈیٹر بیچ میں ہے نہیں، پاکستان ہی ہے۔ لیکن دیکھیں، آسان نہیں ہے، جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ سچویشن ایسی ہے کہ ایران کی طرف سے وہ جو لچک چاہیے، اور پھر امریکہ کی طرف سے بھی ٹھیک ہے، ادھر بھی ہارڈ لائنرز ہیں۔ پھر معاملہ کیا ہے کہ وہاں پہ اسرائیل جو ہے، وہ جہاں پہ امریکہ کی بات آتی ہے تو وہ وہاں پہ اپنی ریڈ لائنز ڈال رہے ہیں، اور امریکہ کو ظاہر ہے ان کی ریڈ لائنز کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ دوسری طرف ایران کے اندر جو ہارڈ لائنرز اور جو پریگمیٹسٹ کا معاملہ ہے، جس پہ میں پہلے بھی کافی زیادہ وہاں تفصیل سے بیان کرتا رہا ہوں، کہ اس میں وہ مشکلات یہ ہیں کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ نیوکلیر ایشوز پہ تو تقریباً سمجھ لیں کہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے زیادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو مؤخر کر دیں آپ فی الحال۔ دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ یہ ابنائے ہرمز جو ہے، وہ ابھی اس پہ بھی ایران جب اس کو کھولے تو اس پہ کسی قسم کا ایران کا ایک سمجھ لیں پارشل کنٹرول رہے، کہ وہ ان کے ڈیزگنیٹڈ روٹ سے جائیں، جو ساری جتنی بھی شپس ہیں اس وقت اور آئل ٹینکرز ہیں، اور پھر تو ایران کی اس پہ کچھ نہ کچھ عملداری پھر بھی باقی رہ جائے۔ اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ بہت مشکل ہے، اور پریگمیٹسٹ وہاں پہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ سر، بیسکلی تو یہ دو مین چیزیں ہی ہیں نا، جس میں ایک ابنائے ہرمز ہے اور ایک یورینیم انرچمنٹ ہے۔ یہ جو دونوں ممالک ہیں، انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن لی ہوئی ہے، ابنائے ہرمز کے اوپر بھی، یورینیم انرچمنٹ کے اوپر بھی۔ اب ان میں سے کوئی بیک فوٹنگ پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ واٹس یور اوپینین؟ دیکھیں، بیک فٹ پہ تو خیر اس کو کیا کہیں، یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ اس میں فلیکسیبلٹی پیدا کریں اپنی پوزیشن پہ، کیونکہ دونوں ہی سمجھتے ہیں کہ وکٹری کلیم کر رہے ہیں۔ امریکنز بھی سمجھتے ہیں کہ جی اب یہ کم از کم وہ بتا رہے ہیں، سب کو نیریٹو ان کا یہ ہے، بیانیہ ان کا یہ ہے کہ جی ہم تو جیت چکے ہیں یہ جنگ۔ اسی طرح ایران میں بھی بیانیہ یہ ہے کہ یہ جنگ تو ہم نے جیت لی ہے، اور دیکھیں ابنائے ہرمز پہ بھی اب ہمارا قبضہ ہے، اور ہم نے جس طرح کی ریٹیلیشن کی ہے وہ تو تاریخی ہے، اور اس کی وجہ سے اس وقت ہم اپنی شرطیں منوا سکتے۔ اب یہ بھی مسئلہ ایک بن گیا ہے، کیونکہ بیانیہ اتنا زیادہ مختلف ہے کہ پھر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیانیے کے ہاسٹیج بن جاتے ہیں، اس بیانیے سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، بیکاز آپ آلریڈی وہ اپنے عوام کو سیل کر چکے ہوتے ہیں، آپ کا جو پولیٹیکل آڈینس ہوتا ہے اس کو آپ سیل کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ مشکل بھی ہے، ورنہ دیکھیں کہ ایران کی پوزیشن جو ہے اس جنگ سے پہلے تھوڑی سی مختلف تھی۔ عمان میں اور جنیوا میں جو راؤنڈز تھے اس میں فلیکسیبلٹی شاید زیادہ تھی ان کو ایران کے موقف میں اس وقت۔ تو یہ ایک اس وقت ظاہر ہے کہ مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ایران میں جو پریگمیٹسٹ ہیں، وہ لوگ جو صدر پزشکیان ہیں یا باقر کالباف ہیں یا عباس عراقچی ہیں فارن منسٹر، یہ سارے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لچک دکھانی ہوگی، لیکن وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمیں اپ فرنٹ کچھ دے، سینکشنز میں ریلیف دے، تاکہ ہم سیل کر سکیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اگر یہ کنسیشن دی ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں یہ ملا بھی ہے، ہمیں اپ فرنٹ یعنی کہ فوری طور پہ ہمارے کوئی ایسٹس جو ہم فریز کریں، $25 بلین کے ایسٹ، وہ کہتے ہیں نا ان کے $100 بلین کے $100 ارب کے ایسٹس ہیں جو انہوں نے فریز کیے ہوئے ہیں نا، جو کہ ایسٹس کا مطلب زیادہ تر وہ بینکوں میں رقم ہے وہ جو ہے
مختلف صورتوں میں ہے. تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ ان بلاک کریں, اس کو ریلیز کریں. تو اس میں سے کچھ حصہ اگر ایران کو ایک دم کوئی بڑا حصہ مل جائے اس میں, اور پھر دوسری طرف ان کو سینکشنز میں بھی, یعنی کہ ان کو اجازت مل جائے اس چیز کی کہ وہ اپنا تیل جو ہے, جو اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس جنگ کے دوران ایک ٹائم پہ معطل کی تھی امریکہ نے وہ سینکشنز, تو وہ اگر ہو جائے اپ فرنٹ ان کو مل جائے تو پھر وہ پریگمیٹسٹ جو ہے وہ باقیوں کو ان کو منوانے میں شاید آسانی ہوگی. اور یہ وہی امید ہے میرے خیال میں, اگر یہ معاہدہ ہوگا تو اسی بیسس پہ ہوگا کہ کچھ اپ فرنٹ ان کو ملے گا ایرانینز کو, اور پھر اس کے بدلے میں وہ کوئی کنسیشنز کریں گے. لیکن اس وقت تو یہ انٹینس ڈپلومیسی چل رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی طرف سے جو ایک کے بعد دیگر جو یہ دورے ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ میسیجز ادھر سے ادھر پہنچا رہے ہیں, بلکہ وہ دونوں سائڈ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. پھر سپوائلر کا جو کردار ہے وہ اسرائیل نے تو ادا کرنا ہی ہوتا ہے, لیکن ساتھ ہی ٹرمپ صاحب بھی کوئی سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹ کر دیتے ہیں, کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں کہ جو جتنا معاملہ ہوتا ہے وہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے. ان یور اوپینین کیا اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہوگا کہ بالکل معاملات طے ہونے والے ہوں گے اور پھر ایک سپوائلر آ جائے گا؟ دیکھیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے تو احتیاط کر رہے ہیں, وہ یہ بات صحیح ہے کہ بڑے کریٹیکل موقعوں پہ انہوں نے کوئی اس قسم کے جو تند و تیز بیانات دیے, جس کی وجہ سے سارا ماحول جو ہے وہ پھر ایک دم مکتر ہو گیا, اور اس میں پھر وہ مشکل ہو گیا اس میں ڈیل کا بننا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سے وہ تھوڑا سا کنٹینڈ ہیں خاصی حد تک. ابھی بھی ظاہر ہے کہ وہ ان کی وہ کورسو ڈپلومیسی تو چلتی ہے, لیکن دوسری طرف اسرائیل چاہتا ہے, وہ پارٹی ہے جو چاہتا ہے کہ جنگ یہ جاری رہے, یہ چلتی رہے, کیونکہ اس میں اس کی سیاسی بقا ہے نیتن یاہو کی. اور صرف سیاسی بقا نہیں ہے بلکہ اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بھی اسی میں انوالوڈ ہے. میں نے اس پہ یہ ذکر پہلے بھی کیا تھا کہ دیکھیں اسرائیل کی ایک پالیسی ہے, بڑی لانگ سٹینڈنگ پالیسی ہے کہ مو دا گراس اس کو کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جی جو اس کے سارے دشمن ہیں ان کو وہ وقتاً فوقتاً جو ہے ان کے ساتھ چھوٹی موٹی جنگیں کرتا رہے, یا کبھی کبھی طویل جنگیں بھی. اس کا خیال ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ جو اس کے ایڈورسریز ہیں وہ سارے کنٹینڈ رہتے ہیں, ان کی پاور ایک خاص حد سے زیادہ نہیں بڑھتی. اب یہ ان کی اسٹیٹ مطلب یہ ان کی ایک سمجھ لیں ڈیفنس ڈاکٹرین ہے, تو اسی پہ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے اس کے ساتھ یہ جاری رہے سلسلہ, تاکہ ان کو موقع ملے. ایران کی جو کیپیبلٹی ہے, ایران کی جو ان کے, وہ تو چاہیں گے کہ اس کا سارا انفراسٹرکچر ہی تباہ کر دیں. اچھا, اس کے بدلے میں اگر ایران جو ہے وہ گلف کنٹریز کا کرتا ہے تو ان کو تو فرق نہیں پڑے گا, وہ تو خوش ہوں گے کہ مسلمان ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ تو پھر جو ہے نا اس خطے میں ان کا انٹرسٹ اور بھی بڑھ جائے گا. لیکن امریکہ کو یہ سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ وہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ امریکہ کے الائز ہیں, وہ جو ہے ان کی بات کسی حد تک ان کو بھی سننی پڑتی ہے, امریکہ کو بھی. جس طرح ابھی ان کے کہنے پہ آپ نے دیکھا کہ جو وہ ملٹری اسٹرائک کی آپشن جو ان سی ہے وہ مؤخر کی امریکہ نے, اور اسی طرح ساتھ ساتھ امریکہ کو پولیٹیکلی بھی ٹرمپ کو سوٹ نہیں کرتا. امریکہ کے اندر بھی جو ہے پھر دنیا میں جو اقتصادی طور پہ جو ہو رہا ہے اس کا پریشر بھی ہے, جو پھر اپنا ہرمز کی جو بندش ہے اس کی وجہ سے, تو ٹرمپ کو اس طرح سے سوٹ نہیں کرتا. ٹرمپ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایگزٹ کوئی اسٹریٹجی مل جائے, ایک آف ریمپ مل جائے, لیکن وہ آف ریمپ ملے ایسی شرطوں پہ کہ جس میں ٹرمپ کا بیانیہ تباہ نہ ہو جائے. اچھا سر, چائنا میں رشیا کے پریزیڈنٹ, یہ جو ان کا وزٹ ہے یہ کتنا فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے ایران یو ایس کانفلکٹ کے حوالے سے, کیونکہ جو انرچ یورینیم ہے اس کی بات بھی ہو رہی ہے کہ وہ کسی ملک کے حوالے کرنا ہوگا. ان یور اوپینین یہ کس ملک کے پاس جائے گا؟ چائنا کے پاس جانے کے چانسز ہیں یا رشیا کے پاس جانے کے چانسز ہیں؟ دیکھیے, اگر ایران تسلیم کرتا ہے اس طرح کی کنڈیشن جو ہے جو امریکہ کی طرف سے ہے, تو پھر پچھلی بار تو وہ رشیا کے پاس گیا تھا جب جے سی پی او اے سائن ہوا تھا 2015 میں, تو اس وقت تو ہزاروں کلو گرام ان کے پاس افزودہ یورینیم, وہ اتنا 60% تک افزودہ نہیں تھا, وہ سے بہت کم افزودہ تھا, لیکن وہ سارا اس میں سے بلکہ خاصی بڑی تعداد اس کی جو ہے وہ رشیا میں گئی تھی اس وقت, کوانٹٹی اس کی. تو ابھی بھی رشیا میں پہلے بھی ایران کے فارن منسٹر نے دورہ بھی کیا تھا. دیکھیں, جو اس وقت سمٹ ہو رہی ہے بیجنگ میں, اس میں اس کا امپیکٹ اس پہ پڑے گا ضرور اس کانفلکٹ پہ, کیونکہ اس میں ایران بالکل ڈسکس ہوا ہوگا, اور یہ دونوں اہم ملک ہیں. اگر چین اور رشیا ایران کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو اس جنگ میں ایران کے لیے ریٹیلیشن کرنا اس طرح سے مشکل ہو جاتا. انہوں نے بہت مدد کی ہے ایران کی, ان کو انٹیلیجنس جو ہے نا اسسٹنس دی ہے بڑی کروشل ٹائمز پہ, ان کو کوآرڈینیٹس دیے ہیں سیٹلائٹ سے. پھر ان کا یہ جنگی ساز و سامان جو ہے اس پہ بھی ایون یہ دیکھیں کہ ان کے جو میزلز کا فیول ہے وہ بھی اطلاعات یہ ہیں کہ اس دوران میں وہ آتا رہا ہے ان ملکوں سے.
تو اور ان کا ملٹری انفراسٹرکچر جو ایران کا سارا ہے وہ چین اور رشیا کی ٹیکنالوجی پہ ہی کھڑا ہے. تو اس لیے اور پھر جو ان کے جس اکوپمنٹ پہ وہ سارا ان کی انڈسٹری کھڑی ہے, جو سپورٹ انڈسٹری ہے ان کی ڈیفینس انڈسٹری کی, وہ چائنا کی سپورٹ سے کھڑی ہے. تو اس لیے ان دونوں ملکوں کا, اور پھر جو سفارتی دیکھیں انہوں نے ان کو ایک وہ جو سپورٹ دی ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے اندر, ان کی مدد کے بغیر تو ان کے خلاف قرارداد آ جاتی یونائٹڈ سیکورٹی کاؤنسل میں, جس کے بعد بہت سے ملکوں پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیں. اس کو ویٹو کیا انہوں نے, چین نے اور روس نے. اور سر آپ نے جس طرح بات کی کہ چائنا نے اور رشیا نے مدد کی ہے ایران کی, اس طرح پاکستان نے بھی مذاکرات کروانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. محسن نقوی صاحب کے بھی ریسنٹ 2 چکر لگے ایک ہفتے کے اندر. پاکستان کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ پاکستان کا کردار بہت اہم بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس میں ایک خوشائن پہلو ہے سارے کانفلکٹ میں. پاکستان کا کردار جو ہے نا اٹس ون آف دا فیو برائٹسٹ جو برائٹ اسپاٹس ہیں ساری سچویشن میں. بلکہ ابھی تو جو پاکستان ڈپلومیسی کرا رہا ہے وہ تو میں کہتا ہوں دیٹس اونلی سلور لائننگ ان دا کلاؤڈ اس وقت, تو جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں, کیونکہ امید کی جو کرن ہے اسی میں سے تو پھوٹنی ہے, اسی پروسیس میں سے نکلنی ہے نا وہ. تو دیکھیں پاکستان شروع میں تو فیسیلیٹیٹر تھا, صرف ایک آنسٹ فیسیلیٹیٹر تھا, پھر میڈیٹر بنا. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیٹر پلس کا رول اس وقت پاکستان ادا کر رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا اس کی ستائش بھی کر رہی ہے, اور وہ بہت ہی اہم ہے اس موقع پہ. بہت شکریہ جوہر صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنا کہ جوہر سلیم صاحب ایران یو ایس کانفلکٹ پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. ملک کی معیشت پر کچھ بات کریں گے, جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت اشفاق اللہ صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو بتائیے گا جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, جو ہماری ڈسکشن چل رہی ہیں, مذاکرات چل رہے ہیں, اس میں نئے بجٹ کی بات ہو رہی ہے. نئے بجٹ میں جو ٹارگٹ سجیسٹ کیا گیا ہے وہ 15,000 ارب سے زیادہ ہے, یہ ٹارگٹ ہے. از اٹ اے ریئلسٹک اپروچ؟ کیا اتنا ٹارگٹ آپ عوام کی کمر پہ اتنا بوجھ آپ ڈال سکتے ہیں؟ اور آئی ایم ایف اگر یہ اس طرح کی پلاننگ کر رہا ہے تو کوئی آئی ایم ایف کو جواب دینے والا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. 15,264 ارب. 264 بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ دیکھیں اب آئی ایم ایف کا یہ 3 سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ٹارگٹ آتا ہے, پھر ریویژن ہوتی ہے, پھر اندر ریویژن ہوتی ہے, اور پھر فائنل کچھ اور ہوتا ہے. تو لائک آئی کین سے 14,000 پلس ٹارگٹ تھا. اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ 13,000 انشاءاللہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. تو دیٹ ڈیفیسٹ از بیسکلی اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین دا ٹیکس پیئر اینڈ دا ٹیکس پیئی. ٹھیک ہے جی. اسی اکانومی سے اگر مجھے ہاریزونٹل ایکویٹی آپ کریٹ کرنے دیں, ہاریزونٹل ایکویٹی میں کہہ رہا ہوں, اور صحیح معنوں میں مجھے ٹیکس کے سسٹم آٹومیشن کرنے دیں, میں 16,000 ارب آپ کو نکال کے دیتا ہوں. اچھا, 16,000 ارب. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, آپ مجھے آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنے دیں, یہاں بیٹھا ہوں میں, پوری قوم سے میرا وعدہ ہے ڈیفالٹ نہیں کرو گے. یہ بھی وعدہ ہے کہ آپ کی اکانومی بھی ترقی کرے گی, آپ کو ٹیکس ریلیف بھی ملے گی, مگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے کچھ. تو ہماری یہ جتنی گورنمنٹس دیکھی ہیں بچپن سے لے کے اب تک, ہم تو آئی ایم ایف کو چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو, یہاں پہ آئی ایم ایف کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے. 23 پروگرام ہم لے چکے ہیں. اگر آئی ایم ایف کی رسی کو تھام کے ہم کچھ آگے بڑھ سکتے یا کلائم کر سکتے نا, یہ تو بہت اچھا. آگے تو بڑھے ہی نہیں ہم. ایک پروگرام تھوڑا سا اچھا رہا جس میں بھی آئی ایم ایف کی ریسیپی پہ ہم نہیں چلے. یہ ایک سیٹ آف اکانومسٹ ہے نیو کلاسیکل, ان کی ایک اپنی تھیوری ہے, فکس تھیوری سے وہ چلتے ہیں, اور یہ ہمارے جو یہاں پر جو پالیسی میکر ہیں, دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسیوم اینی رسک. تو وہ کہتے ہیں یار چھوڑو, ہمیں کیوں رسک لینا. تو ایک بالکل مائنڈ سیٹ ہے. میں آئی ایم ایف کو بلیم کرتا ہی نہیں ہوں. بلیم تو میں آپ کے اپنے, ہم خود جاتے ہیں نا کہ بھئی آپ ہمیں پروگرام دو, تو اب آپ جاؤ گے, ظاہری بات ہے, تو اوبویسلی وہ اپنی کنڈیشنیں منوائے گا. مگر میں ان کو یہ کہتا ہوں چلیے ہم ایک بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں. میں آئی ایم ایف کو کہتا ہوں چلیے میں آپ کے پروگرام میں ہوں, مجھے آپ اسٹینڈ بائی پروگرام دے دو کہ بھائی مجھے اگر ضرورت پڑی تو میں آپ سے وڈرا کروں گا, یہ آپ کی کنڈیشن ہے, ہم اپنے طور پہ یہ فلفل کریں گے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ میں فلفل آپ کے کہنے پہ کروں گا, میں کروں گا جہاں میں کر سکتا ہوں. اور اگر میں نہیں کرتا اور اگر مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی ڈالر کی, تو وہ ڈالر میں آپ سے لینے آؤں گا تو ساری شرطیں میں پوری. اور میں آپ کو اللہ کی ذات سے مجھے یقین ہے
ہمارے پاس اپنے لوگوں کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, ہم ان کو ونڈو نہیں دے پا رہے. اور ایسا نہیں کہہ رہا میں کہ کوئی ڈرٹی منی ہے, ٹیکس ایویڈڈ ٹیکس ڈاج منی ہے جو کہ دنیا میں ہوتی ہے, اور یہ ہم نے رستے بند کیے ہیں اپنے طور پہ, اور دوسری کرپشن کو ہم پنپنے دے رہے ہیں. اگر ہم صحیح معنوں میں اگر ہم اپنی پالیسیز کو سدھار لیں, میں آپ کو اس پروگرام کے توسط سے کہہ سکتا ہوں کہ وی ہیو ریسیپی, ابھی ہم نے ریلیز بھی کیا ہے ڈاکومنٹ اپنا, $25 بلین تک سال کے آ سکتے ہیں, بٹ 2 سال آپ کو ہمیں دینے ہوں گے. آپ ہمیں دیں پالیسی کو, جیسے میں آپ کہتا ہوں کہ جو ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب نے ایک بنیان المرصوص کیا نا, اور جس سے پاکستان کا وقار بڑھا, بالکل بڑھا, تو یہ آپ کا ایک معیشت کا بنیان المرصوص کرنا ہے, آپ کرنے دیں. یہ میں آپ کو اللہ کی ذات سے اس کے حبیب کا صدقہ ہوگا. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, پہلے بھی میں کبھی بھی کہتا تھا تو لوگ نہیں مانتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان کے اپنے وسائل ہیں. آپ $1.2 بلین کے لیے اپنے 6 کنڈیشنیں مانی. آپ کو یہ ہے کہ IMF کی سرٹیفکیشن سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئے گا. بھائی سرٹیفکیشن یا انٹرنیشنل مارکیٹ آپ کو اس وقت چاہیے جب آپ کو ضرورت پڑے گی. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ صحیح پالیسیز رکھیں, اپنے لوگوں کو کانفیڈنس دیں, گروتھ بھی بڑھے گی, انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوگا, بجٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا. اگر IMF کے پروگرام میں جائیں گے, ہم نے اپنے اسٹیمیٹ کیے ہیں 6.3 ٹریلین کا آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ آئے گا. اور اگر ہم اپنے پروگرام کے حساب سے چلے, IMF کی ریسیپی کو چھوڑ دیں, انشاءاللہ 3 ٹریلین میں ہم آ سکتے ہیں. ایک اور ہم نے ماڈل بنایا ہے کہ دیکھیں ڈیفینس تو سانجھا ہے پورے ملک کا ہے, تو ہم نے یہ کہا ہے اس میں بھی ہم وی آر بیٹر آف, صوبہ پروونسز آر آلسو بیٹر آف, کہ جتنا بھی پہلا جو خرچہ ہے ڈیفینس کا, وہ ہم اگر جو FBR کی ریونیو ہے بیفور ڈسٹریبیوشن آف NFC ایوارڈ اگر ہم نکال لیں 3,000 ارب, 2627 ارب کا اسٹیمیٹ ہے, بٹ ہم لیٹ سے سیف سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں حالات تو 3,000 ارب اگر میں نکال لیتا ہوں, اس کے باوجود بھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں صوبوں کو بھی زیادہ پیسے مل سکتے ہیں, اور جتنے بھی مل رہے ہیں. یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ روڈ میپ تو بڑا کلیئر ہے اور بڑا ایسا ہے کہ سکسیزفل لگ رہا ہے, اس پہ کیوں نہیں عمل ہوگا؟ یعنی کہ IMF جو ہمارے پہ عجیب عجیب کنڈیشنز امپوز کرتا ہے. ریسنٹلی شاید دنیا میں پیٹرول اتنا مہنگا نہیں ہوا انٹرنیشنل آئل پرائسز جتنی پاکستان میں ہوئی, جس طرح سے لیوی بڑھائی گئی, اور فرائیڈے کو تو یہ لیوی کے نام پہ آئل پرائسز بڑھانے کا ڈے پاکستان میں بن گئے. اب IMF کہہ رہے ہیں کہ مزید 18% جو ہے لیوی بڑھائی جائے گی. آلریڈی 117 ہم دے رہے ہیں لیوی کے نام پر. تو IMF ذاتی تشہیر پہ کیوں نہیں بولتا؟ IMF یہ جو باہر کے دورے لگتے ہیں ان پہ کیوں نہیں بولتا؟ ججز کی مراد پہ کیوں نہیں بولتا؟ ڈیلی کے خرچوں پہ کیوں نہیں بولتا جو حکومت انجوائے کرتی ہے؟ IMF کو عوام سے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں IMF کو کوئی مسئلہ نہیں. آپ پہلے ایک چیز سوچیں, آپ ان کے مقروض ہیں. جو قرض دیتا ہے وہ کہے گا یہ میری کنڈیشن ہے. وہ ایک ڈاکٹر ہے جو کہتا ہے یہ میری ریسیپی ہے, اس پہ عمل کرو, دوائی کھاؤ, افاقہ ہوگا. تو ہمارے ایک سابق فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی دوائی نہیں کھاتے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں ان کی دوائی ٹھیک ہے. وہ ہر معاملے میں اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں ہمیں, اور ایسی اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں, اور کبھی کبھی تو یہ کہتے ہیں, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ڈالر نہیں ہے میرے پاس, تو انہوں نے کہا کہ جناب ایک کام کر لیجئے, آپ امپورٹ کھول لیجئے, آپ کے ایکسپورٹ بھی بڑھیں گی اور امپورٹ بھی آئے گی, آپ کے ٹیکسز بھی بڑھیں گے, یو ول اوور کم. بھائی میں پھر ڈالر لینے کے لیے آپ کے پاس آؤں گا, پھر آپ اپنی مزید کنڈیشنیں دو گے, پھر مجھ سے ڈی ویلیویشن کراؤ گے, پھر انفلیشن ہوگا, پھر میری گروتھ رکے گی. تو دیر آر سو مینی کنسیکوینسز, اٹس اے اسپائرل, یہ ڈومینو ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے, آپ کی اکانومی جو ہے اس کی جو بیسک فاؤنڈیشن ہے نا سوزین, وہ دیٹ از پیکیولر, بڑی پیکیولر آپ کی ہے. آپ کے یہ سارے بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا, ان کے سب ڈفرینٹ. انڈیا بیکاز کہ AI کی طرف اور IT کی طرف زیادہ چلا گیا, تو انہوں نے کافی حد تک اس کو اوور کم کر لیا. ہم ابھی تک نہیں کر سکتے. ہم کریں گے, ہم بھی کریں گے, بٹ 5-10 سال لگیں گے. بٹ اگر IMF کے پروگرام میں رہے تو میرا خیال ہے 20 سال بھی. اینی پاسبلٹی کہ ہم ڈاکٹر بھی بدل لیں اور دوائی بھی بدل لیں؟ ڈاکٹر نہیں بدلا جا سکتا کیونکہ دوسرا ڈاکٹر اتنے پیسے نہیں دے گا آپ کو. ایک ہی ڈاکٹر ہے آپ کے پاس, چائنا, وہ دے گا, بٹ آپ ان کو کانفیڈنس کیا دو گے؟ آپ ان کے CPAC بند کر دیتے ہو, ٹھیک ہے نا. ٹو مائی اٹر سرپرائز, اگر آپ آج CPAC ہوتا اور آپ گوادر کی 98 برتھ بنا چکے ہوتے, تو کیا آج آپ کے پاس ٹرانس شپمنٹ نہیں ہوتا؟ ہرموز کے کلوز ہونے کے بعد کیا آپ ونڈو نہیں بن سکتے تھے؟
کیا آج آپ نے کراچی میں گوادر میں اور پورٹ قاسم میں جو ٹرانسشپمنٹس کی ہیں تو اگر 98 برس ہوتی تو کیا آج آپ چائنا کے لیے روڈ ٹو چائنا نہیں بن سکتے تھے؟ آپ مجھے بتائیں نا کتنی ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے، آپ سمجھتی ہیں ہونی چاہیے، وہ کیوں نہیں ہو رہی تھی اور کیسے بند کی گئی، ان کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوئی. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. 3 سال پہلے میں نے ایز اے منسٹر آف اسٹیٹ ایک رپورٹ لکھی، اس کے اندر ساری چیزیں تھیں، نہیں انفورس ہونے دی گئی. اب اس میں سے ایک چیز میں آپ کو مثال دے دوں، تاجروں کا ٹیکس. خود آ کے میرے پاس ایگری کر کے گئے تاجر، آپ یہ پوچھ سکتی ہیں نہیں میر صاحب کو بلا لیں. ہم نے ایگری کیا سب کی موجودگی میں کہ جی 1% آپ ٹیکس دو گے. 40 لاکھ کے قریب دکاندار ہیں، وہ دیں گے 275 ارب روپے کا ہمارا اسٹیمیٹ تھا، جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے. ہم نے بتا دیا کہ یہ آپ بجٹ میں انکارپوریٹ کر لیں، نہیں ہوا. نہیں کیا. پھر ایک تاجر دوست اسکیم لے کے آئے جس میں ساری دشمنیاں نکل گئی ہماری، کوئی اس کا فاقہ نہیں ہوا. پھر آپ کو بند کرنی پڑی. اب پھر وہی اسکیم جو میں نے لایا تھا اسی کو 3 سال بعد آپ انٹروڈیوس کریں گے، اور اس کا 1.25 ٹریلین کا ٹیکس مارا گیا. اچھا اب یہ تو بہت سی چیزیں، مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پہ انسان لاجواب ہو جاتا ہے. ایک پروگرام میں خرم شہزاد صاحب نے فرمایا کہ جی جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو بڑی گاڑی والے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، یا غریبوں کو کیا فرق پڑتا ہے. یہ اتنا انٹلیکچوئل آنسر انہوں نے دیا، کس بات پہ دیا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ خرم چھوٹا بھائی ہے، وہ تھوڑا سا جب آپ نوکری کرتے ہیں نا تو تھوڑی بہت آپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ نوکری نہ کروائے، اور کروائے تو گورنمنٹ کی نہ کروائے. دیکھیں ایک حد تک وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، جو میں سمجھ رہا ہوں ان کی بات کو، کہ جی بڑی گاڑیوں والوں کا مہنگا ہوا ہے اور ہم نے تو سبسڈی دے دی ہے ٹرانسپورٹرز کو بھی اور بائک والوں کو بھی. وہ میرا خیال یہ بات. بٹ دیکھیں پیٹرول مہنگا ہونے سے یا ڈیزل مہنگا ہونے سے یہ افیکٹ نہیں ہوتا ٹوٹل، ہر چیز پہ افیکٹ آتا ہے، ہر چیز پہ افیکٹ آتا ہے. اور 0.15% پرانی تھیوری ہے، اب ہم اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، 0.25 کے قریب پہنچ جائے گی. اب یہ 8-10 سال پرانی تھیوری تھی کہ 1% اگر پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو 0.15% پیٹرول پہ امپیکٹ آتا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھنے پہ، اور 0.29% ڈیزل کی پرائز پہ. تو اسپائرل افیکٹ ہے نا، سب کو افیکٹ کرتا ہے پھر. جی 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 جی. اور اسی طریقے سے جب آپ ڈیویلیویشن کرتے ہیں، جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے یا کرتے ہیں، تو اس پہ 2% کا انفلیشن بڑھتا ہے. اب 2% انفلیشن کا مطلب ہے آپ 2% پالیسی ریٹ بڑھائیں گے. 62.5 ٹریلین کا آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے. اگر میں 2% بڑھاتا ہوں تو 1250 بلین کا مجھے آپ کو ڈیٹ سروسنگ زیادہ کرنی ہے. اگر میں اسٹیٹ بینک کا پروفٹ مائنس بھی کر دوں سے جو ان کا بڑھے گا تو 800 900 یا 1000 بلین. تو سروائیول کی جنگ بہت مشکل ہو جائے گی. جی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو میں کہہ رہا ہوں ہمت. بنیان المرصوص میں کیا کیا تھا ہم نے بھائی، اگر ہم جواب نہیں دیتے، جو آج ہماری پوزیشن کچھ نہیں ہوتی. آج ہم میڈیٹر نہیں ہوتے، آج تو ہم دبی ہوئی فورس ہوتے ہیں. تو ایک ہمت کرنی ہے. میں تو فیلڈ مارشل صاحب جو ان کی ٹیم سے کہوں گا کہ سر آئیں بنیان المرصوص کریں، یہ ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں اگر ہونا ہوگا تو. بالکل ہم تیار ہیں، اور کوئی عہدے نہیں چاہیے. یہ پاکستان کے لیے تحفہ ہے ہمارا، پاکستان نے بہت کچھ کیا. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اور اب پروگرام میں بات ہوگی پاکستان کے انٹرنل سیکیورٹی چیلنج کی، جو کہ اس وقت بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، اور کے پی سمیت بلوچستان کو دہشت گردی کی شدید ترین لہر کا سامنا ہے. اسی تناظر میں آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا ہے کہ ملک میں پائیدار امن اور استحکام کے قیام تک دہشت گردی کے خلاف جنگ قومی عزم کے ساتھ جاری رہے گی. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امن کے قیام تک دہشت گردی کے خلاف جس قومی عزم کے ساتھ لڑنے کی بات کی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کیا کام ہمیں کرنا ہوگا؟ دیکھیں، اس میں فیلڈ مارشل نے جو بات کی ہے، سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ ایک تو قومی ہم آہنگی چاہیے کہ دا ہول نیشن شوڈ بی ٹوگیدر. اور ایلیگل اسپیکٹرم کی جو بات کرتے ہیں، جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کو فائنینسنگ ہے، جس میں آپ کا یہ ہنڈی کا پیسہ ہے، نارکوٹکس کا پیسہ ہے، اسمگلنگ کا پیسہ ہے، سگریٹ اسمگل ہوتے ہیں، گاڑیاں اسمگل ہوتی ہیں. پھر کے گورنمنٹ کے آفیشل اور پالیٹیشین پہ انوالو ہیں. دیٹ منی از فنڈ ٹو دیز ٹائپس آف آرگنائزیشن. اپارٹ منی کم فرام انڈین جو پراکسیز کو دے رہے ہیں، اپنے کو پیسہ رہتا ہے. سو اس میں ابھی اپنے 2 دن پہلے دیکھا کہ وہاں پر
ایک عاصم مسعود ہے جس کو ایک وہ جس کے فوجی نے چیک کیا امیڈیٹلی وہاں سے افغانستان سے رنگ آ گیا تو فوجی بادشاہ کہ جی آپ نے اس کو چیک کیا معذرت کریں گے. یہ لنکیج ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ جہاں پر سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے, جہاں پر زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں, جہاں لوگوں کی لائف اور پراپرٹی کا نقصان ہو رہا ہے. اگر وہ حکومت آپ کے ساتھ دل و جان سے نہ ساتھ کھڑی ہو تو پھر اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. کہ آپ پوزیشن دیکھیں جو بھی اور ایک پوزیشن گورنمنٹ از ٹوٹلی اسٹینڈنگ ود فیڈرل گورنمنٹ. اگر یہ ڈر ہو کہ ہم اگر حکومت کا ساتھ دیں گے تو ہمیں نقصان کریں گے, ماریں گے, تو یہ حکومت کو اگر یہ ڈر ہوگا تو پھر آپ کبھی اپنے ریٹ قائم کر سکتے ہیں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بارہا ایک بات کی ہے کہ ہم نے تہیا کیا ہے ملک دہشت گردی ختم کرنے کے لیے, ہم اس کے لیے ہر قربانی دیں گے, ہر قسم کی شہادتیں دیں گے, لیکن اس کے لیے انلیگل انسپیکٹر جو یہ پیسہ جاتا ہے تو یہ ختم کرتے ہیں اور اینمی کے نیریٹو کو پریوو کر رہے ہیں جو ایک مخالف پروپیگنڈا ہے کہ فوج اور عوام میں انتشار پیدا کرو, فوج کو عوام سے دور کرو, فوج کو کمزور کرو اور پھر خدا نہ خواستہ عراق, لیبیا, سیریا کی طرح پاکستان انسان کرو. یہ ہے مین اس کا فرق. اور سیکنڈ جو آپ کے 14 نکات فائنل ہوئے ہیں نیکسٹ ایکشن پلان کے, ان میں من و امن ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیے 32,000 پاکستان میں مدرسے ہیں, 32,000, 16,000 رجسٹرڈ ہیں اور 16,000 رجسٹرڈ ہی نہیں. کیا ایجنڈا ہے, کون فنڈنگ کرتا ہے, کہاں سے پیسہ آتا ہے, کیا وہ سوچتے ہیں, کس کو وہ تیار کرتے ہیں, وی ڈونٹ نو. سو دیز آر دی فیکٹس. ایگزیکٹلی. اچھا بریگیڈیئر صاحب, اب یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنل سیکورٹی پیراڈائم کو حالیہ دنوں میں کس انداز میں تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں جب پراکسی وار کے ساتھ ساتھ اب کے پی اور بلوچستان میں انسرجنسی ایک مستقل تھریٹ کی شکل اختیار کرتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں بالکل مار کے حق کے بعد جس طریقے سے پوری قوم نے مل کے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں انہوں نے اتنے بڑے دشمن کو ذلت امیز شکست دی, اس کا منہ کالا ہوا, اس کو دنیا میں ایسولیٹ ہو گیا, پاکستان ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا. ابھی 2 دن پہلے ہی سینٹکم کمانڈر نے جو بریڈ کوپر ہیں جنرل, انہوں نے کہا کہ پاکستان شراکت کار ہے ہمارا فورن ٹائر بننے, اور اس کے بعد پاک نیٹس کو دی پرووائڈر ایک ریجن کے اندر جتنی تعریف کرنی کی. لیکن بات یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ انڈین کیسے انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. ہم نے ایز اے قوم اس کو بیٹ اینیمی کے رہے, اس کو مار کے اپنی جوتا پڑا ہے, جو شرمندگی ہوئی ہے, اس سے بات ہوئی ہے, وہ اس زخموں کو تازہ کرتا ہوا وہ بار بار سندور کی بات کرتا ہے, پراکسیز کو سپورٹ کرتا ہے. پھر ہندوستان, پھر فارغ, افغان طالبان رجیم, اسرائیل ساتھ مل گیا, فنڈنگ کر رہے ہیں. دے وانٹ کہ پاکستان میں انٹرنل ڈسٹربنس ہے. اس کے لیے پوری قوم کو, خاص طور پر پروونسز کو, بلوچستان اور کے پی کے پروونس میں زیادہ پرابلم ہے. تو کے پی کے پروونس ہیز ٹو اسٹینڈ ود فیڈرل گورنمنٹ اینڈ سیکورٹی فورسز آف پاکستان, بیٹھ کے کوآرڈینیشن کریں اور پھر ان کا راستہ بند کریں. دس از دا موسٹ تھنگ. آپ سب سے زیادہ شہادتیں بھی ہمارے پشتون بھائی بہن کر رہے ہیں, پراپرٹی نقصان بھی ہو رہا ہے, لیکن اگر گورنمنٹ ساتھ نہیں دے گا تو کیسے پرابلم سالو ہوگا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ہم نے آپریشن غضب للحق لانچ کیا, اس کے بڑے اچھے پازیٹیو نتائج آئے, لیکن دہشت گردی جاری ہے. تو کیا ایسا کائنیٹکس کی اپنی لمیٹیشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا پھر موجودہ دہشت گردی کی لہر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں اپنے رسپانس کو ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا وقت آ گیا ہے؟ ہم نے جتنا یہ غضب للحق میں ہم نے جتنا دشمن کو نقصان پہنچا دیا. بگام ایئر پہ ہم نے جب اٹیک کیا, ایئر اسٹرائک کی ہیں, سارا ان کا وہاں سے کوئی 50,000 ان کی امریکن برانڈ نیو رائفل ہم نے تباہ کر دی. اس کے بعد وہاں پر جو 100 ڈرون سے جو ان کو اسرائیل نے دیے تھے ہم نے وہ تباہ کر دیے. وقت بند گاڑیاں تباہ کر دی, کے ٹوٹل سی وہ تباہ کر دی, کچھ ہیلی کاپٹر کے ہم نے تباہ کر دیے. ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے. اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جنرلی جاتے ہیں سافٹ ٹارگیٹ پہ, سیکورٹی فورس کو اوائڈ کرتے ہیں, یہ خواتین بچوں کے پیچھے جاتے ہیں. اس کے بعد یہ جاتے ہیں جہاں پر یہ عوامی اجتماع ہو وہاں جاتے ہیں, یا کسی جگہ پر آپ کے سامنے شادی کا شادیاں ہو رہی وہاں جاتے ہیں. یہ ابھی آپ کے سامنے آج بھی ہم نے ان کو بہت بڑا سرنا عمر کو مارا, جو کہ بہت بڑا ایک ہیڈ بنی ہوئی تھی اور وہ بہت چیزوں میں انوالو تھا.
اور وہ جو انڈر گراؤنڈ بنکر بنائے ہوئے تھے، سرنگیں بنائی ہوئی تھی، وہ ان کی ساری ختم کی ہے، 5 لوگ مارے گئے، اس سے پہلے 20 لوگ مارے. سیکورٹی فورسز 200 سے 250 انٹیلیجنس بیس آپریشن ڈیلی کرتے ہیں، اور ساتھ سائمنٹ میں ہم کوشش کریں جو سہولت کار ہے، جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو ٹھہراتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، پروٹیکٹ دیتے ہیں، ان کو بھی پکڑنے شروع کیا تاکہ ان کی آئیز اینڈ ایئر بھی ہم ختم کرتے ہیں. تو یہ سائمنٹ میں پیشنٹ ہے. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں کہ پی کے گورنمنٹ ہیز ٹو بی ٹوٹلی ہوللی سولی ان لائن وتھ فیڈرل گورنمنٹ اور سیکورٹی فورسز کے ہمیں بہت زیادہ. اچھا سر، یہ بھارت افغانستان کو بطور پراکسی ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، اس کا ہمیں کیا اس کا کوئی توڑ نکالنا ہوگا کہ یہ اس طرح کی کمزور حرکتیں کرنے سے باز آ جائے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ اللہ خیر کرے 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں عید کے بعد یہ ایران اور امریکہ کی ایک یہ جو اکارڈ اگر سائن ہو جاتا ہے، پاکستان کا اسٹیچر دنیا میں ہائی ہے. امریکنز کو ہم نے بہت سپورٹ کیا، ایران وہاں سے بہت اندر آبلیگیشن، دنیا پاکستان کی سفارتکاری کو فیلڈ مارشل عاصم نے کی پرسنل کابشوں کو منگی ہے. ہمیں بہت بڑا اس کا یہ جو ایڈوانٹیج مل رہا ہے. اور نو آفٹر دیٹ وی کین ٹاک ٹو امریکن کہ دیکھیں آپ جاتے ہیں $7.2 بلین کا ویپن ایمونیشن آپ کو افغانستان چھوڑتے ہیں، وہ ساری ٹائرس اور اسی ہاتھ میں لگ گیا. اس کے بعد آپ ان کو $30-40 ملین پر ویک ان کو اپریشن سپورٹ دیتے ہیں ان کی حکومت چلانے کے لیے. وہ کم از کم بند کریں اور جہاں ہمیں ویپن ایمونیشن بھی ان کا میچنگ دیں تاکہ ہم ان کو سارٹ کریں. اور انڈین کو آپ نے جو ہمیشہ سے دیکھتے تھے انڈیا کو پاکستان کو انڈین پریزن سے اب ڈائریکٹ ہماری ریلیشن شپ ہے، اسٹریٹجک ریلیشن شپ. تو انڈیا کو نکیل ڈالیں کہ اس کو جو ایک گلوبل ٹیررسٹ ملک ہے، اور گلبشن یادیو کی مثال ہے کہ ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے یہاں پر، وہ موت کا مجرم ہے. آپ کم از کم انڈیا کو کھینچے کہ یہ تم اس کو سینکشن لگائیں، اس ملک کے اوپر سینکشن، اس کے پرائم منسٹر کے اوپر بات کریں، RRS کے اوپر سینکشن لگائیں تاکہ کم از کم یہ سپورٹ جو بند ہوگی تو یہ خود بخود اپنی موت پائیں گے. اور ابھی جو ان کی کمر توڑی ہوئی آپ دیکھیں گے یہ اتنا نقصان اٹھا رہے ہیں، جہاں پر بند ہو گیا، لاجسٹک پرابلم ہو رہی ہیں. ادھر سے بھی ہم نے ان کی آٹا چینی گندم سب بند کی ہوئی ہے، نہ ادھر سے کراس بارڈر کراس کرنے میں بڑی کوئی تکلیف ہو رہی ہے، سیٹ کیا ہوا ہے. تو یہ خود بخود ہمارے پاس آئیں گے منتیں کرتے ہوئے 1-2-3 مہینے کے اندر. آپ دیکھیں جب ان کے بعد ایمونیشن بھی ختم ہو جائے گا اور پھر افغان عوام اندر کھڑے ہو رہے ہیں. ہم دیکھیں وہاں پہ اسپلٹر گروپ کھڑے ہو گئے ان کے خلاف لڑنے کے لیے، ناردرن لائن سے وہاں پہ ریزسٹنٹ موومنٹ آ گئی ہے. یہ عوام کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو خود بخود افغان طالبان رجیم کو چینج کریں گے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو لے کر آئیں گے، ان کی مرضی کے مطابق گورنمنٹ ہونی چاہیے. آج 4-5 سال میں ان کا کسی دنیا میں کسی سے ان کے سفارتی تعلقات نہیں قائم ہوئے. آپ یہ سوچیں تو جب تک یہ چیزیں ہوں گی فرینڈلی گورنمنٹ آئے گی پاکستان میں تو پاکستان سینٹرل ایشیا سے ہماری کنیکٹیوٹی ہو جائے گی اب بارڈر یہاں تک گوادر پورٹ تک، اور دنیا کی منڈی یہ سینٹرل ایشیا کی، رشیا کی، یہاں جائے گی مڈل ایسٹ میں اور افریقہ میں. چائنا کو 9 دن میں کاشکر سے آئیں گے اور سیدھا یہاں چلیں گے، جبکہ ان کو سمندر کے راستے 90 دن لگتے ہیں. اینڈ دس از سیکیور روٹ. اس میں اس سے بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ. یہ بات ختم ہو جائے اکارڈ سائن نہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.